کسی صاحب نے سوال کیا کہ کھانے میں برکتیں اللہ کی کیسے نازل ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی کھانے میں کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں؟ یہ تو قرآن اور حدیث میں موجود ہوگا۔ میں نے کہا ہاں، قرآن اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کھانے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ کر لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برکت الطعام الوضوء قبلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت، برکت الطعام کھانے کی برکت، الوضو وضو ہے، قبلہ کھانے سے پہلے، یعنی آقا نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے وضو یہ کھانے کی برکت ہے، والوضو بعدہ، اور کھانا کھانے کے بعد میں وضو یہ برکت ہے کھانے کی۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی وضو کیا جائے، کھانا کھانے کے بعد بھی وضو کیا جائے؟ آج تک کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کھانے سے پہلے بھی وضو کرتا ہو اور کھانے کے بعد بھی وضو کرتا ہو۔ لیکن یہ تو نئی بات ہے، لیکن یاد رکھا نئی بات نہیں ہے، پرانی ہی بات ہے، اور تم دیکھتے نہیں بلکہ بارہا دیکھتے رہتے ہو کہ انسان کھانے سے پہلے بھی وضو کرتا ہے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آقا کریم نے ارشاد فرمایا وضو کا مطلب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن پریشان مت ہونا، کھانا کھانے سے پہلے عموماً اکثر لوگ ہاتھ کو دھوتے بھی ہیں اور کلی بھی کرتے ہیں، تو یہ بات درست ہے، صحیح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوتے تھے اور کلی بھی کرتے تھے۔ اب جو حضرات کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں تو وہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھوتے تھے اور کلی بھی کرتے تھے، تو جو انسان میرے نبی کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے، یعنی کھانے کے بعد میں ہاتھوں کو دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے، تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اور سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ ينفخ في طعام ولا شراب ولا تنفس في الانام۔ بڑی لاجواب حدیث۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے اور پانی میں پھونک نہیں مارتے تھے، کھانے میں اور پانی میں پھونک نہیں مارتے تھے، ولا تنفس فی الانام، اور کیا کرتے تھے؟ اور برتن میں سانس نہیں لیتے تھے، برتن میں بھی سانس نہیں لیتے تھے، کہ جیسے کہ انسان آج پانی پیتا نا گلاس سے، ایک ہی سانس میں ڈکار جاتا ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ منہ پہ گلاس لگا رہتا ہے اور پیتا رہتا اور سانس لیتا رہتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 سانس میں پانی پیا جائے۔ 3 سانس میں پینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس میں 2 یا 3 ایک گھونٹ پانی پیا، منہ سے گلاس کو ہٹا لیا، پھر اس کے بعد میں منہ سے لگایا، پھر پانی پیا، پھر منہ سے ہٹا لیا، تیسری بار پھر منہ سے لگا کر کے گلاس کے اندر جتنا بھی پانی ہے سارا پی جائے۔ یہ سنت رسول ہے۔
لیکن منہ سے نہیں ہٹائے گا اور کئی سانس لے لے گا تو یہ غلط ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برتن میں سانس نہیں لیتے تھے، بلکہ منہ برتن سے ہٹانے کے بعد میں سانس لیا کرتے تھے۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے اور پانی میں پھونک نہیں مارتے تھے، اور آج ہم کھانا ٹھنڈا ہو جائے تو کھانے کے لیے طبیعت نہیں کرتی، کہتے ہیں کہ گرم کر کے کھانا لایا جائے، اور جب وہ گرم کر کے کھانا لایا جاتا ہے تو پھر یہ اس میں پھونکے مارتا کہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جب تجھے ٹھنڈے کی ہی ضرورت تھی تو اسے گرم کرایا کیوں تھا، اور جب گرم ہو گیا ہے تو اس میں پھونکے مارتا کیوں ہے؟ گرم کھانے میں پھونکے مارنی نہیں چاہیے، یہ خلاف شرع ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث موجود ہے، عن انس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما، جو لوگ کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں نا، کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرتے تھے اور اپنے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹینڈرڈ کھانا کھایا، کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا، 6 جگہ 10 جگہ اس کی تعریف کرے گا اس کے کھانے کی کہ بھائی کھانا تو کھڑا والا کھانا تھا، بڑا زبردست سسٹم تھا کھانے کا۔ لیکن زبردست تو سسٹم تھا، لیکن تیرا سسٹم تو بگڑ گیا، تیرا سسٹم تو خراب ہو گیا کہ تو نے کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا اور پھر اس کی تعریف کرتا پھر رہا، ایک تو گناہ کرایا اوپر سے پھر اور اس کی تعریف کرتا چلا جا رہا ہے۔ میرے نبی کا فرمان سن لے، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ تو کیا ہوا؟ قدادہ فقلنا والاکل فقال ذاک سر۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا ہے تو کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا حکم کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذاک شر، یہ تو بہت برا ہے، کھڑے ہو کر کھانا کھانا تو بہت برا فرمایا، اشر فرمایا، شر نہیں فرمایا۔ اگر برا ہوتا تو شر، لیکن بہت برا ہے اس لیے فرمایا اشر، یعنی بہت زیادہ برا ہے۔ تو ہم کتنا زیادہ برا کام کرنے کے بعد میں اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹینڈرڈ کھانا کھایا، بہت مزیدار کھانا کھایا۔ ارے کھانا کیا کھایا تم نے؟ اپنے آپ پر گناہ کا بوجھ رکھ لیا ہے۔ اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کھڑا ہو کر کے کھانا کھانا یہ شیطان کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں، انسان کا کام نہیں ہے۔ اور جو انسان کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا ہے گویا اس کے ساتھ شیطان کھانا کھاتا ہے۔ تو اس لیے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے بچیے، بیٹھ کر کے کھانا کھائیے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بچیے، ایک سانس میں پانی پینے سے بچیے، 3 سانس میں پیجیے تاکہ شیطان سے آپ کی مصاحبت نہ ہو سکے، شیطان کی طرح آپ نہ بن سکو، بلکہ آپ جو مذہب اسلام تمہیں اتنا عزیز اور پیارا سب سے افضل و اعلیٰ مذہب تمہیں دیا ہے، اس مذہب کے دائرے میں رہ کر کے اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر کے